بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اب آنے والے وقتوں کے اور حالات کے اعتبار سے دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ آنے والے وقتوں میں چائنا سپر پاور ہوگا، لیکن اصل میں جو سپر پاور ہے وہ اسرائیل ہے، جو ہر لحاظ سے مضبوط، طاقتور اور معاشی اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آئی ٹی کے اعتبار سے وہ تعداد میں سب سے کم ہیں، لیکن ان ساری چیزوں پہ ان کا بڑا زبردست کنٹرول ہے میڈیا پر، اور انہوں نے امریکہ جو ہے وہ ان کا ایک غلام ہے، ان کا ایک ہتھیار ہے جسے انہوں نے استعمال کیا پوری دنیا میں، اور جو ہے اس سے اپنا راستے ہموار کیے، خود پیچھے رہے، منظر عام پر نہیں آئے۔ انہوں نے امریکہ سے بڑے کام لیے ہیں، جہاں چاہا، جس حکومت کو چاہا انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا، جو بھی ان کی مخالف یا ان کے آڑے آیا، جو ان کے مخالف چلا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ مصر میں مرسی کو جیسے انہوں نے کیا، اور وہ جیل میں ہی جو ہے وہ فوت ہو گئے، اور پھر ان کی پارٹی کا جو حشر کیا، پھر ایسے ہی انہوں نے امریکہ نے عراق میں جو حال کیا، کیمیکل ہتھیار کا الزام لگا کر، اور کویت کی طرف ان کو بھیج کر جو ہے ان کے خلاف جو انہوں نے کارروائیاں کی، اور پھر شام میں جو ہے انہوں نے سب مل جو کچھ کیا، پھر عراق میں اور شام میں، لیبیا میں، اور ایسے ہی پھر انہوں نے روس کو توڑا افغانستان میں۔ یعنی کہ یہ سارا کچھ جو تھا، اس کے پیچھے اسرائیل ہے اصل، یعنی کہ جو قوت ہے، طاقت ہے، جو دماغ چل رہے ہیں، جو پلاننگ چل رہی ہے، جو منصوبے ہیں، وہ اسرائیل کے ہیں۔ چائنا نے دنیا میں بڑی معیشت کنٹرول کیا، بڑا اپنے ملک کو سنبھالا ہے، اور جو ہے بڑی ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آئی ٹی کے اعتبار سے، ہر شعبے میں انہوں نے ترقی کی، لیکن ابھی تک وہ ملک جو ہے وہ اپنے ملک سے باہر نکل کر جنگوں میں ملوث نہیں ہوا۔ جنگیں جو ہیں لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ امریکہ کی پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کے اڈے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی جو ہے ایک تنظیم ہے CIA، اس کے ورکر کام کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان لوگوں نے جو ہے یعنی کہ ایک اپنا پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں حکومتیں گراتے ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھ لیں ہر جگہ پہ انہوں نے جو ہے یعنی کہ ان کی جنگیں انہوں نے اور مسلط کی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے ان کا اس میں بڑا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایسا، یعنی امریکہ اتنی پاورفل ہونے کے باوجود، اتنی CIA ان کی تنظیم جو ہے اتنی یعنی کہ پاورفل ہونے کے باوجود، امریکہ میں جب جان ایف کینیڈی جو ہے یعنی کہ وہ اسرائیل کے مخالف چلنے والا پریزیڈنٹ آیا تھا، تو اسرائیل نے اسے قتل کروا دیا تھا، اور پھر جو ہے اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ جو بھی آئے، اوباما یا جو بھی بش آئے، کلنٹن آیا، اور پھر اوباما آیا، یہ ٹرمپ آیا، تو یہ سارے جو تھے یہ اسرائیل نواز ہیں، اسرائیلی ہیں ایک طرح سے، ان کے بالکل ان کے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے چلتے ہیں، جو پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اسرائیل نے پوری دنیا میں یعنی کہ جہاں بھی ان کے مخالف کوئی کھڑا ہوا اس کو ختم کر دیا۔ اب اسرائیل جو ہے یہ دجال کا مین مہرہ ہے جس کو وہ اب آگے لے کر آ رہا ہے دجال، اس نے اس کی چال چل دی ہے آگے، اور اب یہ جو سارے حالات ہوئے ہیں، ایران اسرائیل کی جو جھڑپیں ہوئی ہیں، یہ سب ڈرامہ تھا۔ اب حماس، فلسطین پر اسرائیل نے حملے کیے، اور اس کے متبادل حماس حملے کر رہا ہے۔ حماس تو یعنی کہ بیچارے اچھے مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج سے پہلے دیکھ لیں ان کے پاس کیا تھا، پتھر تھے، کچھ چھوٹا موٹا ایک آدھ کو میزائل آ جاتا تھا، کچھ چھوٹا سا راکٹ، جیسے میزائل بھی نہیں کہہ سکتے، راکٹ چھوٹے چھوٹے چرلی پٹاخوں والے وہ تھے۔ لیکن حزب اللہ بھی جو ہے وہ ایران نواز ہے، اور وہ بھی ان کے مقاصد، اسرائیل کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی جماعت۔ ایک رہ جاتی تھی حماس کو بھی انہوں نے اب دیکھیں کہ اب ان کی ایک پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے تحت وہ کام کر رہے ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہودی اب بل سے باہر آ رہا ہے، وہ سانپ جو ہے وہ بل سے باہر آ رہا ہے۔ تو اب جو یعنی کہ پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب حماس کے پاس اتنے سارے میزائل، راکٹ جو ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، جبکہ ارد گرد تو سارے ایسے لوگ تھے جو اسرائیل نواز بھی ہیں، ایک سوائے ترکی کے۔ تو یعنی کہ یہ ساری پلاننگ کے ذریعے، منافقین کے ذریعے سے اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے سے یہ حماس تک پہنچائے جا رہے ہیں، اور حماس جو ہے مسلسل ان پہ حملے کر رہی ہے، حزب اللہ۔ اب یہ حملے جو ہیں یہ سارے اس پلاننگ کا حصہ ہیں، اور حماس والے جو ہیں ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، واللہ عالم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اسرائیل اب جو ہے پوری دنیا کے کفر کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے در پہ ہے، اور تھرڈ ٹیمپل کا انہوں نے بنیاد ایک طرح سے رکھ دی ہے، اور
وہ گریٹر اسرائیل کے لیے وہ اب پوری جیسے ہی تھرڈ ٹیمپل یہ یعنی کہ یہ کام شروع ہوگا، یہ گریٹر اسرائیل کے لیے یہ پوری دنیا کے کفر کو، اقوام متحدہ کو، نیٹو کو اور پوری دنیا کو لے کر سامنے آ جائیں گے. جیسے فرانس نے اسرائیل کے حق میں بیان دے دیا، اقوام متحدہ نے دے دیا، اور یہ پھر یہ سارا کفر جو ہے اکٹھا کر کے لے آئے گا، اور پھر وہ بڑے مار کے یہاں پہ شروع ہو جائیں گے، جس میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی. اور پاکستان کے لیے انہوں نے انڈیا کو تیار کر دیا ہے، اور انڈیا اس طرف سے جو ہے یعنی کہ وہ تیار بیٹھا ہے. جیسے جیسے وہ انہیں کہیں گے، جیسے ہی پاکستان وہ یعنی کہ وہ ادھر یہ کام شروع ہوگا، انڈیا کی آرمی جو بارڈروں پہ لگے گی تو پاکستان ظاہری بات ہے ادھر مصروف ہو جائے گا، اس کے لیے ادھر ادھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو اس پلاننگ کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اتنی زبردست لڑائیاں ہوں گی جن میں مسلمان جو ہیں 9 میں سے 7 مسلمان جو ہیں وہ شہید کر دیے جائیں گے، اور پھر جو ہے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان پر ایک قیامت برپا ہو جائے گی. پوری دنیا کے غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے در پہ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کو جو ہے ان کے ان کا قتل کرنا شروع کر دیں گے، ان کے جان مال جائیداد سب لوٹ لیں گے. اور کوئی مسلمان جو ہیں جو عیسائی ملکوں میں بھی بیٹھے ہیں، اور یہ جو ہے یعنی کہ اسرائیل جو ہے یہ اس کے لیے پوری پلاننگ کر رہا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حماس جو ہے اتنے حملے کر رہا ہے، لیکن یہ حماس کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا جو ہے سلسلہ ایک چلا ہے ایک دم سے. پہلے بھی تو حماس کام کر رہی تھی، لیکن اب یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ سب ایک پلاننگ کا حصہ. جیسے انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا بہانہ بنا کر جو ہے ان کو افغانستان پہ حملہ کیا، جیسے انہوں نے عراق پر کیمیکل ہتھیاروں کا بہانہ بنا کر اور کویت کی طرف لے جا کر انہوں نے حملہ کیا، ایسے ہی اب ترکی اور سعودی عرب کے لیے یہ لوگ جو ہے یعنی کہ اس کو ایک بہانہ بنائیں گے، اور یعنی کہ انہوں نے ہمارا بڑا نقصان کر دیا ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا. ظاہری بات ہے اب ان میں جیسے اب شام میں جھڑپیں ہوئی ہیں ترکی کی اور اسرائیل کی، تو یہ کام آگے بڑھے گا. اگر نہیں بھی بڑھے گا تو اسرائیل اس کو بڑھائے گا، کہ وہ پلاننگ سے کام کر رہا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ دجال کے لیے کام کر رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ دجال کا سب سے بڑا مہرہ ہے، سب سے بڑا خاص ہتھیار ہے، اور اس کو دجال نے اب اسرائیل کو جو ہے وہ آگے اس کی چال چل دی ہے. اور یہ چال جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوگی مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. مسلمانوں کے حکمرانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں یعنی کہ نہ صحیح طرح سے لڑ سکیں گے اور نہ صحیح طرح سے بچ سکیں گے، اور اسی تذبذب میں جو ہے یعنی کہ بچتے ڈرتے کرتے جو ہے یہ ان کا شکار ہو جائیں گے. اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کو صحیح طور پر یعنی کہ کفر کے مقابلے میں صحیح فیصلے کرنے اور صحیح طور پر مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے سمیت تمام امت مسلمہ کو اللہ رب العزت یہ توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت اگر یہ جنگیں شروع ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص والی شہادت کی مقبول موتیں اس میں نصیب فرمائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.